فرش التراب يضمني. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. ابھی نماز میں حضرت امام صاحب نے دوسری رکعت میں 30ویں پارے کی اس مختصر سورت کی تلاوت کی. اکثر ہم لوگ نمازوں میں بے توجہی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں اور پھر شکایت کرتے ہیں کہ وسوسے آ رہے ہیں، نماز میں دل نہیں لگتا. ماں بہنوں کی بھی شکایت آتی ہیں کہ نماز میں دل نہیں لگتا، لیکن ان کی شکایتیں بنسبت مردوں کے کم ہیں. نماز میں دل لگنے کا اور نماز میں شوق پیدا ہونے کا راستہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے. کہ جس وقت نماز کے لیے کھڑا ہو تو یہ غور کرے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ میری آخری نماز ہو، اس کے بعد شاید مجھے کوئی نماز پڑھنے کا موقع ملے کہ نہ ملے. تو اب پوری توجہ نماز کے اندر ہو جائے گی. ماں بہنیں بھی اس پر غور کریں. دوسرا، نماز میں کیا پڑھا جا رہا ہے اس کے اوپر غور کیا جائے. ماں بہنیں تو خود ہی پڑھیں گی اپنا، تو غور کریں کہ کیا پڑھا جا رہا ہے، کون سی سورت پڑھی جا رہی ہے، کون سی آیت پڑھی جا رہی ہے. غور کرتے ہوئے، اور یہ کہ میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوں یا کھڑی ہوں، یہ توجہ رکھنے کی وجہ سے نماز میں خشوع بھی پیدا ہوگا اور نماز میں دھیان بھی لگے گا. صحابہ کرام پوری توجہ کے ساتھ نماز میں کھڑے ہوتے تھے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، کل رات کو امام نے کیا پڑھا، فجر کی نماز میں کیا پڑھا، سب مجھے یاد ہے. ہم بھی اگر پوری توجہ کے ساتھ کھڑے ہوں گے تو انشاءاللہ نماز میں دل بھی لگے گا اور نماز بن جائے گی. ورنہ صورت نماز ہے، حقیقت نماز نہیں ہے. یہ صورت جو ہے بڑی عجیب ہے. اب اس کے سلسلے میں ایک واقعہ ہے، وہ آپ کے سامنے نقل کرتا ہوں. یہ تو مغرب کا وقت ہے، بہت سے لوگ بیچارے کام پر ہیں ابھی، لیکن منور بھائی نے ہمت فرمائی اور آپ حضرات کی زحمت اٹھا کر تشریف لے آئے، وقت کی قربانی دی. اس لیے لمبی بات نہیں کرتا ہوں، تھوڑی بات کروں گا انشاءاللہ، اور جلدی آپ کو فارغ کر دوں گا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیبنٹ بنائی، مجلس مشاورت، ایک کمیٹی بنائی تھی جس کے اندر بیٹھ کر بڑے بڑے معاملات پر غور کرتے تھے اور مشورہ ہوتا.
اپنی خلافت کے زمانے میں. اب مجلس مشاورت میں بڑے بڑے صحابہ کرام بھی تھے اور چھوٹے صحابہ بھی تھے، نوجوان بھی تھے، بوڑھے بھی تھے. تو بوڑھے حضرات کہتے تھے کہ یہ ایسے چھوٹے چھوٹے بچوں کو جو ہے مجلس مشاورت کا ممبر بنایا ہے، جبکہ ہماری اولاد ان کی جتنی تو ہے، ان کو کیوں بنایا ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ان کو بنایا تھا تو کچھ دیکھ کر بنایا ہوگا. اللہ نے بڑی دوراندیشی عطا فرمائی ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور علم کا وافر حصہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمایا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذہن میں یہ اعتراض تھا. صحابہ یہ نہیں کہتے تھے کہ ان کو نکال دو، ان کو رکھو، لیکن تعجب ہوتا تھا کہ ان میں کیا خوبی ہے ایسی. یاد رکھو کہ عالم کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ اس کی نظر قرآن اور حدیث پر ہوتی ہے. یہی سب سے بڑی اس کی خوبی ہے کہ اس کی نگاہوں میں ہمیشہ قرآن کریم ہے، اس کی نگاہوں میں ہمیشہ احادیث مبارکہ ہے. وہ یہ دور سے گزرا ہے. کوئی بھی عالم تفسیر کی کتابیں نہ پڑھ لے، حدیث کی 6 کتابیں نہ پڑھ لے، وہاں تک عالم نہیں بنتا. تو یہ سب حدیثیں اس کے سامنے سے گزری ہیں، قرآن کی آیات گزری ہیں، اس کی تفسیر گزری ہے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ذہن میں رکھا تھا اپنی اس بات کو کہ یہ بڑے صحابہ کرام کو ایک دن بتانا ہے کہ میں نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو جو کم عمر ہیں کیوں رکھا ہے اپنی مجلس شورا میں، کیونکہ ان کی نظر قرآن کریم پر بہت زیادہ ہے. یہ قرآن کریم پر بہت غور کرنے والے ہیں، اور ان کو حضور نے دعا دی، اللہم علمہ الکتاب، اللہ ان کو کتاب اللہ کا علم عطا فرما. یہ دعا عبداللہ ابن عباس کے حق میں قبول ہوئی ہے، اور وہ بہت بڑے مفسر ہیں، ان کے اکثر تفسیر میں اقوال آتے ہی رہتے ہیں. ایک دن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجلس میں تشریف لائے، اور تشریف لانے کے بعد ایک سوال کیا اس سورت کے بارے میں کہ اس سورت کے شان نزول کو جانتے ہو؟ حالانکہ صحابہ کرام ہمیشہ حضور کے پاس بیٹھتے ہیں، ان کی بھی قرآن کریم پر نظر ہے. کون سی سورت؟ جو ابھی میں نے پڑھی، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہ کان توابا. کوئی بتا سکتا ہے کہ اس سورت میں کیا بیان ہوا ہے؟ بعض حضرات نے کہا کہ فتح مکہ کا تذکرہ ہے، بعض حضرات نے کہا حضور کو استغفار کرنے کے لیے کہا گیا ہے، بعض حضرات نے کہا کہ اللہ کا توبہ قبول کرنا بیان کیا گیا ہے. اخیر میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے پوچھا حضرت عمر نے، تمہارا کیا خیال ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا
کہ اس صورت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی خبر دی گئی۔ اس صورت میں یہ بتایا گیا ہے کہ اب دنیا میں حضور زیادہ رہیں گے نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نبیوں کو دنیا میں کب تک رکھتے ہیں؟ جب تک کہ ان کا مشن پورا نہیں ہو جاتا۔ کسی بھی نبی کو اللہ تعالیٰ نے اس کی دینی تبلیغ اور مشن کے ختم ہونے سے پہلے نہیں بلایا، بلکہ یہ دینی مشن کمپلیٹ ہونے میں اگر ڈر پیدا ہو رہا ہو تو اللہ کی طرف سے وہ ڈر کو دور کیا گیا ہے۔ قرآن کریم میں ایک آیت کریمہ ہے، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ۔ یہ کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دین کی بات پہنچانے میں گھبرائیے مت۔ آپ گھبراتے تو تھے ہی نہیں، اگر آپ گھبراتے تو جب آپ نے مکے میں دین کا اور توحید کا اعلان کیا تو آپ بالکل اکیلا تنہا تھے اور پورا مکہ ایک طرف تھا، لیکن کتنی بہادری نبی کو اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں کہ ان تمام کے خلاف جو ہے اپنی دعوت کا اعلان کیا۔ فرمایا جو ہم نے وحی کی ہے اس کو لوگوں تک پہنچائیے، اور اگر آپ نے پہنچانے میں کمی کی تو منصب رسالت میں کمی رہ جائے گی، ایسا مت کرنا۔ بعض چیزیں ایسی تھیں کہ بزرگ کو ڈر تھا کہ بہت زیادہ دشمنی پر اتر آئیں گے، تو ایک جھجک تھی، اللہ تعالیٰ نے اس جھجک کو دور فرمایا کہ نہیں، آپ بیان کرتے جائیے، دعوت دیتے جائیے، ذرا بھی مت گھبرائیے۔ اور پھر آگے فرمایا کہ اگر ڈر لگتا ہو تو مت ڈرنا، وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ، اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت فرمائیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ہمیشہ یہود سے ڈر لگا رہتا تھا کہ وہ کسی بھی وقت موقع پا کر مجھے قتل کریں گے، تو اللہ تعالیٰ نے غیب سے انتظام کیا تھا۔ وہ انتظام یہ تھا کہ ہر وقت حضرت جبریل علیہ السلام سائے کی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حفاظت میں لگے رہتے تھے۔ یہود جو ہے وہ کامیاب نہیں ہو سکے اپنی سازش کے اندر۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بنو نذیر قبیلہ تھا یہودیوں کا، اس قبیلے میں تشریف لے گئے تھے دیت کے سلسلے میں گفتگو کرنے کے لیے۔ تفصیلی واقعہ ہے، تو وہاں کے جو مذہبی علماء تھے انہوں نے کہا کہ ہم لوگ ذرا دیت کتنی دینی ہے، کیسے دینی ہے، اس کا مشورہ کر لیتے ہیں، آپ یہاں پہاڑ کے نیچے بیٹھ جائیے۔ تو ایسی جگہ بٹھایا جہاں اوپر چٹان تھی بڑی، اور یہاں بٹھا کر وہ لوگوں نے جا کر اندر مشورہ کیا کہ یہ چٹان کو دھمکا دیا جائے تو حضور پر گر جائے گی اور حضور ختم ہو جائیں گے، مسئلہ ہی نہیں رہے گا۔ جیسے ہی وہ یہ مشورہ کرنے کے لیے بیٹھے، ادھر جبریل علیہ السلام تشریف لائے اور حضور کو کہا کہ اٹھ کر سیدھے مدینے تشریف لے جائیے، یہ لوگ آپ کو قتل کرنے کی سازش کر رہے ہیں۔ آپ وہاں سے فوراً اٹھ کے آ گئے۔ اس کے بعد بنو نذیر کی جیلا وطنی کا واقعہ پیش آیا۔ تو دیکھو اللہ کی طرف سے نبی کی حفاظت ہوتی۔ پہلے یہود کے فتنے بہت زیادہ تھے، جیسے آج یہود کے فتنے ہیں، اور اس زمانے میں بھی حضور کے ساتھ دشمنیوں کا یہی عالم تھا۔ جو 1400 سال کے بعد جو ہے یہود اور دنیا کے ہنود
حضور کے دشمن بنے ہوئے ہیں، طرح طرح کے اعتراضات اور طرح طرح کی طعن و تشنیع حضور پر کرتے ہیں۔ کوئی لمحہ نہیں چھوڑتے جب حضور کو بدنام کرنے کا ان کو موقع ملے، حالانکہ حضور کی تعریف اور سیرت اتنی پاکیزہ ہے کہ یہ لوگ انگلی نہیں رکھ سکتے کسی جگہ، پھر بھی کچے بچے بہانے بنا کر، کہیں کارٹون بنا کر، کہیں جو ہے بدنام کرنے کے لیے اور حضور کی امیج کو خراب کرنے کے لیے کوشش کرتے ہیں۔ لیکن میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ چاند کے اوپر تھوکنے سے چاند کو کوئی نقصان نہیں ہوتا، تو حضور کی ذات تو اور چمکتی ہی جاتی ہے، چمکتی ہی جاتی۔ پہلے ایک صحابی رات کے وقت یہودیوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بچانے کے لیے پوری رات آپ کے دروازے پر کھلی ہوئی تلوار کے ساتھ پہرا دیتے تھے، لیکن جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی تو حضور نے ان کو کہا کہ اب تم چلے جاؤ، میری حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے لی۔ پہلے بھی حفاظت اللہ ہی کر رہے تھے اور ابھی بھی حفاظت اللہ ہی کر رہے ہیں، لیکن اس وقت آیت نازل نہیں ہوئی تھی تو ظاہری اسباب کے طور پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ طریقہ اختیار کیا تھا، بعد میں وہ سہارا بھی چھوڑ دیا۔ گرو نانک بیچ میں ہی پڑ گیا، وہ ایک نیا دین لے کے چلا تھا، لیکن بیچارے اپنے پیروکاروں کو آدھے راستے میں چھوڑ کے پڑ گیا، آدھا مشن رہا اور سکھ جو ہے نہ مسلمان رہے نہ ہندو رہے، کیونکہ آدھے میں سے وہ چلا گیا۔ لیکن نبی جتنے بھی آئے ہیں اپنا مشن پورا کر کے دنیا سے گئے ہیں۔ جب مشن پورا ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو بلا لیتے، اپنے پاس بلا لیتے ہیں۔ فتح مکہ یعنی پورے عرب کے اندر دین کا پرچم بلند ہو گیا اور ہر جگہ کلمے کا تذکرہ شروع ہو گیا، لوگ مسلمان ہونے لگے جھوٹ در جھوٹ، کوئی کمی نہ رہی۔ تو اب حضور کے دنیا سے جانے کا وقت ہو گیا۔ حضرت قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ شادی جب ہوتی ہے شامیانہ لگایا جاتا ہے، اب تو اچھا ہے الحمدللہ مسجدوں میں نکاح ہو جاتے ہیں، شامیانے کم لگتے ہیں، ورنہ شامیانے والے بیچارے اس زمانے میں فیل ہو رہے ہیں، جنہوں نے شامیانے کے آرڈر دے رکھے تھے کرفیو کی وجہ سے 1800 شادیاں اٹوا گئی، اور شامیانے والے رو رہے ہیں بیٹھ کر وہ کہ ہمارا دھندا گیا۔ تو پہلے شامیانہ لگاتے تھے، کوئی شامیانے میں کس کا انتظار ہے؟ دولہے کا انتظار ہے، دولہا آئے گا، نکاح ہوگا، کھانا کھائیں گے لوگ، رخصتی ہو جائے گی، پھر شامیانے کو لپیٹ لیا جائے گا۔ یہ دنیا کا شامیانہ اللہ تعالیٰ نے میرے نبی کے لیے لگایا ہے، ہمارے رسول کے لیے لگایا ہے۔ پورا دنیا کا کائنات کا جو نظام ہے وہ ایک شخصیت عظمیٰ اور ذات اقدس محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے لیے ہے۔ اس لیے حدیث میں حضور نے فرمایا بعثت انا والساعۃ کہاتین، مجھے اور قیامت کو دونوں انگلیاں جیسے ساتھ ہے، ایسے ساتھ بھیجا گیا ہے۔ کیا مطلب کہ جب میرا کام ختم ہو جائے گا، فتح مکہ ہو جائے گی، تو مجھے اللہ تعالیٰ اپنے پاس بلا لیں گے، کیونکہ میرا معاملہ ختم ہو گیا۔ جیسے دولہا گیا تو شامیانے کا کیا کام، اس طرح جب حضور ہی دنیا سے چلے گئے تو اب کیا آئے گی؟ اب قیامت آئے گی، اور قیامت سے پہلے علامات قیامت آئے گی۔ 6 قسم کے فتنے ذکر کیے گئے جو مختلف موقعوں پر آتے رہیں گے۔
اس میں چھٹا فتنہ فضائی حادثات کا فتنہ ہے۔ فضائی حادثات کے فتنے کا مطلب یہ ہے کہ وبائیں اور بلائیں انتہائی طور پر پھیل جائیں گی، پوری دنیا کے اندر عام ہو جائیں گی اور لوگ بے شمار اس کے اندر بڑھیں گے۔ آج وہ علامت ظاہر ہو رہی ہے، یہ آزمائش ہے اللہ کی طرف سے، اور اس کی پیشی گوئی پہلے سے کر دی گئی۔ شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے حجت اللہ البالغہ میں لکھا، اور فتنوں کی 6 اقسام میں چھٹی قسم اس کو ذکر کیا ہے۔ تب حضور اور قیامت سوال ہوتا تھا تو یہ کیسا حضور آئے اور قیامت آئے گی؟ تو یہ مثال سے آپ سمجھا سکتے ہیں کہ شامیانہ کیوں رکھا جاتا ہے دلہا کے لیے۔ جب دلہا رخصت ہو گیا اپنی دلہن کو لے کے، تو اب کیا ضرورت ہے شامیانی کو وائنڈ اپ کر دو، تو اللہ تعالیٰ یہ دنیا کو وائنڈ اپ کر رہے ہیں، لاکھوں کی تعداد میں لوگ پڑھ رہے ہیں روزانہ۔ اب کوئی لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھئی یہ سازش ہے عالمی پیمانے کی، دنیا سے انسانوں کی بستی کو کم کرنے کی سازش ہے، لیکن جو بھی ہو، لیکن یہ وبا تو ہے ہی، لوگ مر رہے ہیں، اور اتنا علاج کرنے کے باوجود مر رہے ہیں، دنیا سے جا رہے ہیں، اموات روزانہ واقع ہو رہی، تو کوئی نہ کوئی بات تو ہے، اور وہ بلا اور وبا جس فتنے کی پیشگوئی کی گئی تھی وہ ہے۔ تو جب مکہ مکرمہ فتح ہو گیا تو اس کے بعد یہ سورت نازل ہوئی کہ نبی جب اللہ کی مدد کھلم کھلا آتے ہوئے آپ دیکھ لیں اور مکہ فتح ہو جائے، اور آپ دیکھیں کہ اب بڑے بڑے ڈیپیوٹیشن آپ کے پاس آ رہے ہیں، سب ٹھہرے ہوئے تھے کہ حضور کا ہوتا کیا ہے، انجام کیا ہوتا ہے، یہ دیکھیں، راہ دیکھ کر بیٹھے تھے کہ کیا انجام ہوتا ہے۔ اگر حضور کا اونٹ صحیح کروٹ پر بیٹھ گیا تو ہم لوگ ایمان قبول کر لیں گے، پھر کوئی چارہ کار نہیں۔ تو چاروں طرف سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بات قائم کیا، عام الوفود، یعنی فتح مکہ کے بعد پوری دنیا سے بڑے بڑے ڈیپیوٹیشن حضور کے پاس آئے، اور انہوں نے ایمان قبول کرنا اور ایمان کی دعوت کو منظور کرنا شروع کیا۔ بس جب یہ خبر آ جائے لوگوں کا اسلام میں جوک در جوک داخل ہونا، آپ کی نظریں دیکھ لیں، اتنے نبی دنیا سے ایسے گئے کہ انہوں نے محنت کی لیکن جوک در جوک لوگ ایمان نہیں لائے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال محنت کی لیکن صرف 90 آدمیوں نے ایمان قبول کیا، اور سرکار نے 23 سال محنت کی اور 1,24,000 کم و بیش لوگوں نے ایمان قبول کیا۔ آپ نے اپنے مشن کو کامیاب ہوتے ہوئے دیکھ لیا، اس لیے پیر کا دن ہے حضور کی وفات کا، جو معراج سے بیماری بڑھتے بڑھتے پیر کا دن آیا، پیر کے دن افاقہ ہو گیا، اور ہمت ہوئی حضور کی اٹھنے کی بستر سے، تو آپ اٹھے، اور اٹھنے کے بعد جو ہے اپنا حجرہ جو ہے اس کے پردے کے پاس گئے، صبح کی نماز حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پڑھا رہے تھے، وہاں سرکار پردہ ہٹا کر تھوڑی دیر کھڑے رہے اور مسکرائے۔ کیوں مسکرائے؟ اب دنیا سے جانے کا وقت ہے، یہ مسکراہٹ کیا ہے؟ علماء نے لکھا کہ یہ مسکرانا اس لیے تھا کہ میں نے 23 سال جن سجدوں کے قائم کرنے کے لیے، جس نماز کو برقرار رکھنے کے لیے اور جس نماز کی دعوت دینے کے لیے دنیا میں اتنی تکلیفیں اور مصیبتیں صحابہ نے میں نے مل کر اٹھائی، اب میرے دنیا سے رخصت ہونے کے بعد یہ مشن ختم ہونے والا نہیں ہے،
کیونکہ میں دیکھ رہا ہوں کہ میری عدم موجودگی میں صحابہ کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے ہیں، اب نماز قیامت تک چلتی رہے گی۔ اس سے حضور کو سکون ہوا کہ میرا 23 سالہ مشن کامران اور سرفراز اور کامیاب ہو گیا۔ بس اللہ نے فرمایا جب یہ ہو جائے تو آپ کا رخ پوری طرح اللہ کی طرف متوجہ ہو جانا چاہیے۔ اب کیا کرنا ہے؟ آپ کو رات دن حمد کرنا ہے، استغفار کرنا۔ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ، بس آپ اپنے پروردگار کی تعریف بیان کیجیے، یہ کامیابی اللہ کی طرف سے۔ ویسے بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سفر سے لوٹ کر کامیاب ہو کر آتے تھے تو اپنی بڑائی کا کوئی جملہ نہیں کہتے، یوں محنت کی تو کامیاب ہوئی، یوں حملہ کیا تو کامیاب ہوئی، یوں ہوا تو یوں کامیاب ہوئی، ادھر سے ہم نے ویو بنایا تو کامیاب ہوئی۔ جیسے دنیا کے اندر ہوتا نا، اخبار میں آتا ہے وہاں ہم یوں کامیاب ہو گئے، وہاں ہم نے یوں گولی بار کر دیا، وہاں ہم نے ان کے اتنے لوگ یوں مار دیے۔ لیکن حضور ایسا نہیں کرتے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب آتے تھے تو دعا کرتے ہوئے آتے تھے، صدق اللہ وعدہ، اے اللہ تیرا وعدہ تھا کہ ایمان والوں کی مدد کروں گا، تو نے کر دی۔ صدق اللہ وعدہ وَأَعَزَّ جُنْدَهُ، اور تو نے مختلف لشکروں کے ذریعے سے ہماری مدد فرمائی۔ وَهَزَمَ الْأَحْزَابَ وَعْدَهُ، ہمارے لشکروں نے کچھ نہیں کیا، تیری مدد سے اللہ کامیابی ہوئی۔ اور کیسے آتے تھے؟ آئبونا تائبونا عابدونا حامدونا لربنا ساجدونا، اس طرح سے آتے ہیں کہ اللہ کے سامنے سر جھکا ہوا ہے۔ مورخین نے لکھا کہ جب حضور مکے میں 10,000 کے لشکر کے ساتھ داخل ہو رہے تھے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سر جھکا ہوا تھا اور کجاوے کی لکڑی سے آپ کی پیشانی ٹکرا رہی تھی، اتنا سر جھکا کر داخل ہوئے۔ حالانکہ فاتح جو ہوتا ہے وہ سینہ تان کے داخل ہوتا ہے، تو حضور سر جھکا کے داخل ہو رہے، دنیا کو تواضع کا سبق سکھا رہے ہیں، اخلاق کا سبق سکھا رہے ہیں۔ تو آپ کیا کرنا؟ کثرت سے اللہ کی حمد کرنا کہ جو کچھ ہوا اللہ کے فضل سے ہوا۔ اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ فاغفر الانصار والمہاجرہ، یہ شعر حضور پڑھا کرتے تھے۔ اللہ دنیا کی عیش و عشرت کب تک رہے گی؟ یہ تو ختم ہو جائے گی۔ حقیقت میں عیش و عشرت ہے تو آخرت کی ہے، کامیابی ہے تو آخرت کی ہے۔ اللہ کے انصار نے بھی دین کا بہت تعاون کیا ہے، ان کی بھی مغفرت فرما، اور اللہ مہاجرین اپنا وطن ترک کر کے آئے ہیں، ان کی بھی مدد فرما اور ان کی بھی مغفرت فرما۔ جو دین کے مددگار ہیں ان کے لیے حضور کی ہمیشہ دعائیں رہی ہیں کہ دین کے مددگاروں کی اللہ مدد فرمائے۔ اس نے فرمایا ید اللہ علی الجماع، اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ہے جماعت کے اوپر۔ جماعت یعنی اللہ کے دین کے کام کرنے والوں کے اوپر اللہ کی نصرتوں کی بارش ہوتی ہی رہتی ہے۔ جہاں اللہ کے نام لیے جاتے ہیں وہاں فرشتے جمع ہوتے ہیں، جہاں اللہ کی یاد کی جاتی ہے وہاں انوار کی بارشیں ہوتی ہیں۔ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ ہماری بھی یہ چھوٹی سی مجلس انشاءاللہ عند اللہ مقبول ہو۔ تو حضور کا اس کے بعد ورد بہت بڑھ گیا۔ ورد تو ہمیشہ استغفار کثرت سے کرتے تھے حضور، جتنے اوراد ہیں ان میں استغفار کا بڑا اونچا درجہ ہے۔ قرآن میں ہے فَعَلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ، پہلے تو کہو کہ توحید کا پرستار ہوں میں ایک اللہ کا ماننے والا ہوں،
میں ایک اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت کرنے والا نہیں ہوں، اپنا ماتھا کسی غیر کے سامنے ٹیکنے والا نہیں ہوں، اور بعد میں کیا کرو؟ اللہ کے سامنے گناہوں کی معافی مانگو۔ بھائی نبی تو معصوم ہوتا ہے اور کثرت سے استغفار کرتا ہے، تو ہم لوگ تو سب گناہگار ہیں اور ہر دم کوئی نہ کوئی چھوٹا بڑا گناہ آنکھوں کا، زبان کا، کان کا ہوتا ہی رہتا ہے۔ ہم کو کتنا استغفار کرنا چاہیے؟ اب حضور نے اپنا ورد پڑھا دیا، سبحانک اللہم و بحمدک، حدیث میں دعا آئی کہ یہ پڑھتے تھے حضور وفات سے پہلے کثرت سے، نماز میں، غیر نماز میں، چلتے پھرتے، سبحانک اللہم و بحمدک اللہم اغفر لی۔ ایک طرف ہم بیان کر رہے ہیں، اللہ کی تسبیح بیان کر رہے ہیں۔ ایمان والے کا کام کیا ہے؟ بوڑھا ہو گیا ہے، دنیا سے جانے والا ہے، تسبیح ہاتھ میں لے لے، جو وقت ملا ہے اللہ کی یاد میں لگا، حمد پڑھو، الحمدللہ کا ورد کرو۔ 4 اوقات بڑے مقبول ہیں اور اللہ کے پسندیدہ ہیں، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر۔ یہ چاروں ورد بڑے عظیم ہیں اور بڑے پسندیدہ ہیں۔ حضور یہ فرماتے سبحانک اللہم و بحمدک اللہم اغفر لی، اے اللہ میری مغفرت فرما دیجئے۔ تمام تعریفوں کے لائق آپ ہیں، آپ کی ذات نہایت پاکیزہ ہے۔ تو نبی کو استغفار کی کثرت کا حکم ہوا، جب کامیابی مل گئی تو فرمایا اس میں لگ جاؤ۔ جب ہم بھی فارغ ہوں اپنے کام سے تو اپنے آپ کو اللہ سب سے پہلے مجھے، بعد میں پوری امت کو توفیق عطا فرمائے کہ کثرت کے ساتھ اللہ کی یاد کریں، استغفار جو ہے وہ کثرت کے ساتھ کریں۔ یہ صورت میں حضور کو تلقین کی گئی ہے، تو اس امت کو ورد بنا لینا چاہیے اور اپنا مزاج بنا لینا چاہیے کہ حمد کثرت سے کریں، چلتے پھرتے اللہ کی حمد بیان کریں۔ اس نے آنکھیں سلامت عطا فرمائی، اس نے ہماری زبان سلامت رکھی، ہمارے اعضاء سلامت رکھے، ہمارے جسم کو صحت عطا فرمائی۔ جتنی حمد بیان کی جائے کم ہے اللہ کی، اور جتنی تعریف کی جائے اللہ کی کم ہے، اور استغفار کی کثرت کی جائے کہ گناہوں کو دھو ڈالتا ہے استغفار۔ اس لیے حضور کو جب کہا گیا تو ہم جیسوں کو کتنا اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی اور کثرت سے استغفار پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تیرے سوا معبود حقیقی کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں، اور تیرے سوا مسجود حقیقی کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں، اور تیرے سوا مشہود حقیقی کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں۔ اب تو رہے بس قدم آخر ورد زبان ہے میرے نیلا، لا الہ الا اللہ، 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 لا الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ،
تھوڑی دیر کے لیے مراقبہ کریں. اللہ کی رحمت میں انتظار میں اور اللہ کے دھیان میں بیٹھنے کا نام ہے مراقبہ. آدمی پوری توجہ کے ساتھ بیٹھے اور اپنے آپ کو دل کو اللہ کی طرف متوجہ کرے اور لگاتار تصور رکھے کہ اللہ کی رحمت برس رہی، دل میں سما رہی اور دل اللہ 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 کر رہا. اب مراقب ہو جائیں. اے خوبتا دل بیدار شو، بیدار شو، بیدار شو. در ذکر حق مشغول شو، مشغول شو، مشغول شو. اللہ کی یاد میں مشغول ہو جاتے ہیں. اصلی کام اللہ کی یاد. عزیز و دوستو یارو یہ دنیا دار فانی ہے، دل سے مت لگاؤ تم لحد میں جا بنانی ہے. تو آیا بغیر طاعت فسال ذات دنیا میں. عقل کوئی گئی تیری یہ کیسی نادانی ہے. نہ دنیا نہ دولت نہ دن جائے گا، فقط ساتھ تیرے کفن جائے گا. مراقبے میں آنکھیں بند کرے تو یہ سوچے کہ اختیار سے بند کی ہیں آنکھیں، ایک دن ایسا آئے گا کہ یہ اختیار ختم ہو جائے گا.
إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الفقر وقنا عذاب الدين واحشرنا يوم القيامة مع الأبرار. لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. إليك رب فحببنا وفي أنفسنا لك فذللنا وفي أعين الناس فعزمنا وعلى صراطك المستقيم فقومنا وعلى أعدائك أعداء الإسلام فانصرنا. اللهم زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا وأسرنا ولا تسر علينا. اللهم آتنا ولا تحرمنا. اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب القبر وعذاب الآخرة. اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، کوتاہیوں سے درگزر فرما، اپنا فضل اور کرم شامل حال فرما، رحم کے کرم کے فیصلے فرما، اپنی رضا دائمی عطا فرما. اللہ دلوں کو نور معرفت سے منور فرما، زبانوں کو ذاکر بنا، دل کو شاکر بنا، جسم کو تیرے احکام پر ناظر بنا. اے اللہ تو ہم سے راضی اور خوش ہو جا اور اپنے مرد مقبولین میں ہمیں جگہ عطا فرما. اے الہ العالمین ہمارے گناہوں کو معاف فرما. اللہ تیری دربار میں سچی توبہ نصیب فرما. اے اللہ رزق حلال عطا فرما، رزق حرام اور مشتبہ سے حفاظت فرما. اے اللہ سودی نظام سے ہماری حفاظت فرما. اے الہ العالمین برائیوں سے ہمیں محفوظ فرما. نیکیوں کی اور طاعات کی اور عبادات کی اللہ ہمیں جذبہ اور شوق عطا فرما، توفیق عطا فرما. اے الہ العالمین ہمارے دل میں مشائخ اور بزرگوں کے فیوز کو داخل فرما، عافیت کے ساتھ ہمارے دلوں کو زندہ فرما. اور اے اللہ اس میں تیری یاد بٹھا دے اور اپنا عشق عطا فرما دے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع زندگی کے ہر شعبے میں نصیب فرما دے. کوئی خاتون انتقال کر گئی، اللہ اس کی مغفرت فرما. جتنے مرحومین ہیں تمام کی مغفرت فرما. اے اللہ تمام بیماروں کو روحانی اور جسمانی شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ عطا فرما. اللہ اس پورے مجمع کی مغفرت فرما. اور اللہ تیری دھیان میں اور یاد میں تھوڑی دیر بیٹھنا منظور اور مقبول فرما. ہماری نسلوں کے اندر تیرے ذکر کو، تیری یاد کو جاری فرما. اے اللہ ہمیں تیرا ذکر کرنے والا، تیری یادوں بھری زندگی گزارنے والا بنا. غفلت سے اللہ ہماری حفاظت فرما. اے اللہ پورے مجمع کی مغفرت فرما. ماں بہنوں نے بھی ہاتھ اٹھائے، اللہ ان کی بھی مغفرت فرما. اور وہ جو اوراد کر رہی ہیں، جو پڑھ رہی ہیں، وہ سب کو قبول فرما. اے الہ العالمین یہ دعائیں اپنے فضل و کرم سے قبول فرما. برحمتک یا ارحم الراحمین. مصافحہ فرمائیں.